تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا لیکن اس کے جسم کو آگ نہ لگ سکی، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے قرآن مجید۔ لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ہندو کی چتا کا قرآن مجید سے کیا تعلق تھا؟ یہ ایک سچی کہانی ہے تقسیم ہند کے زمانے کی۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا، جبکہ وہ ہندو تھے اور پنڈت بھی تھے۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم بھی رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت کسی کو بھی جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی ہو اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا ان کا عالم وہی تھا۔ ان کا ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور گھر پہ ہی آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جو وقت ایک دن ہم سب پہ آنا ہے، یعنی کہ نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریاکرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی کا کریاکرم ہو رہا تھا، ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، ان کی ارتھی پہ گھی ڈالا گیا اور اس کو آگ لگائی جانے لگی تو تب تاریخ نے ایک انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر کوشش کے باوجود ان کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا چونکہ کبھی بھی پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی اور لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ خیر، یہ خبر جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس پنڈت نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، ہم ان کی چتا کو کیوں نہیں جلا پا رہے؟ تب امام بخاری نے فرمایا کہ
کہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے غیر مسلم ہو کر اس کا احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی اس کی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہیں لگی اور اسی سبب اس کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو۔